السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم الیکشن کے حوالے سے جو نئی اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں ان کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ، اس کے اوپر پروگرام میں فوکس کریں گے۔ لیکن ایک بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، وہ ہے کل صبح مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونا ہے۔ موجودہ حکومت نے جو اقتصادی مشکلات بہت زیادہ کہتے تھے ہمیں ورثے میں ملی، بعض وجوہات کی بنا پر پاکستان کی اکانومی میں بٹھانے میں ان کے جو فائنانس منسٹرز تھے اور اسٹیٹ بینک گورنر جو موجودہ ہیں، انہوں نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا۔ پہلے تو 8-10 ماہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ پائی کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے یا نہ جانا ہے، وہاں جائیں یا نہ جائیں، سلجھائیں بے دلی سے یہ سوال، یہ والی کیفیت تھی ان کی۔ اور اسی بے دلی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان کے ریزروز ڈپلیٹ ہونے شروع ہو گئے، فرینڈلی کنٹری سے جو بورو کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا۔ پہلے 8 ماہ میں $4.5 ارب انٹر بینک میں بیچ دیا، جو اسحاق ڈار کے اوپر الزام تھا۔ پھر گورنر صاحب جو موجودہ ہیں، انہوں نے ایک کمال کا کام کیا۔ کمال کا کام یہ کیا کہ انہوں نے بیٹھی ہوئی اکانومی میں 13.25% پہ ہاٹ منی بورو کرنی شروع کر دی، 13.25% کے اوپر۔ جب ہم لوگ سوال کرتے تھے، مجھے یاد ہے میں نے پرائم منسٹر سے بھی سوال کیا، تو ان کے وہ جو موٹو اور شیرو ہیں وہ ہمیں اٹیک کرتے تھے کہ ان کو پتہ ہے مانیٹری پالیسی کا، گورنر کو نہیں پتہ۔ لیکن وہی گورنر صاحب پھر اسی سیناریو کے اندر اس ریٹ کو 7% پہ لے، 7.25% پہ اب جا چکا ہے۔ اب دوبارہ انہوں نے کل ریویو کرنا ہے۔ ہائیلی انفلیشنری سچویشن ہے جو ان کی پالیسی کی وجہ سے، کیونکہ روپے کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کر چکے ہیں۔ ایک دن $1 نیچے گرتا ہے، کل $1 نیچے گرا تھا، روپیہ مضبوط ہوا تھا، آج $1 دوبارہ نیچے کو آ گیا۔ کل 173 پوائنٹ سم تھنگ تھا، 7 کے قریب، آج وہ 174 پوائنٹ چلا گیا۔ تو ہماری ایکسچینج ریٹ پالیسی کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس قدر تساہل کے ساتھ یا اس قدر نکمے پن کے ساتھ اس کو مینج کیا ہو کہ بے یقینی کی کیفیت ہو، یہی نہ پتا ہو کہ کل صبح آپ نے پیمنٹ کرنی ہے یا امپورٹ کرنی ہے یا ایکسپورٹ کی پیمنٹ کرنی ہے تو کس ایکسچینج ریٹ پہ کریں گے۔ وہ $100-200 ملین کی پیمنٹ پہ اگر $1 ادھر یا ادھر ہو جائے، اٹ مینز اے لاٹ۔ اور ہمارے گورنر صاحب اس کو ایسے ہی چلا رہے ہیں اور حکومت کو سب سے بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان کو بلانے کی جسارت کر لی۔ اس گناہ میں تو ویسے ان کو نیب میں، اس سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ساری کو نیب کے حوالے کر دینا چاہیے کہ ان کی ضمانت ہی نہ ہو، لیکن بہرحال وہ آئے نہیں ہیں اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں اپڈیٹ مل جائے تو اس پہ بھی پوچھیں۔ لیکن مانیٹری پالیسی جب کل وہ ریویو کریں گے، اس میں میری ذاتی رائے میں بہت فریکشن، اگر مارکیٹ کو آپ نے سگنل دینا تو ایک فریکشن تو دے سکتے ہیں، 0.25 اور انکریز کر لیں۔ اگر وہ سبسٹینشیل انکریز کرتے ہیں 100 بیسس پوائنٹ کی، تو وہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ ایک اور دشمنی نکالیں گے، کیونکہ انٹرسٹ پیمنٹ کا برڈن جو ہے یہ اکانومی اور سہار نہیں سکتی۔ تو یہ پروگرام میں ابتدائیے میں مجھے لگا یہ چیز ہائی لائٹ کرنی بہت ضروری ہے۔ ہم ابھی ایک بالکل جمود زدہ جو اکانومی تھی نا، اس سے باہر آ رہے ہیں۔ 5% ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا فرسٹ کوارٹر کا گروتھ ریٹ نکلا ہے۔ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال ہم نے دیکھا کیا صورتحال تھی۔ تو اس کو دوبارہ بٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جو پروگرام کا ہمارا مین فوکس ہے وہ رہے گا اسی EVM مشینز کے حوالے سے۔ اس کے اوپر آج سے کچھ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ نکات سامنے رکھے تھے، اور وہ نکات بڑے انٹرسٹنگ تھی، بڑے اہم نکات تھے جس کا انہیں جواب چاہیے تھا بیفور موونگ ٹو EVMs۔ وہ کہتے تھے کہ اگلے عام انتخابات میں مشین کو متعارف کرانے کے لیے وقت کم ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ووٹ کو خفیہ رکھنا ممکن نہیں ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں شفافیت نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن کے دوران مشین کی سیکیورٹی ممکن نہیں ہے، مشین متعارف کرنا مالی لحاظ سے قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ابتدائی طور پر $1.5 ارب کے قریب رقم ہمیں بتائی گئی، 300 ارب روپیہ، 3 لاکھ مشینیں چاہیے، 300 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ اور آج یہ جو وزیر ہیں متعلقہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، انہوں نے ریکنفرم کیا ہے کہ 3 لاکھ مشینیں چاہیے۔ کاسٹ کے اوپر انہوں نے سوال کو سائڈ پہ چھوڑتے ہوئے کہا کہ یہ جس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی اس کے اوپر کاسٹ کو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن ابتدائی تخمینہ 300 ارب کا ہے، اور یہ مشینوں کا ہے، اس کے ساتھ پرنٹرز بھی چاہیے ہوں گے، اس کی کاسٹ ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی آئے گی۔ پولنگ بوتھ پر قبضے جیسی دھاندلی کو ووٹنگ مشین نہیں روک سکتی۔ یہ ڈسکا کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے تھے، یا کوئی بکسا ہی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو آج منسٹر صاحب سے یہ بھی سوال ہوا کہ اگر کوئی وہ بکسے کی بجائے اب تو مشین ہوگی، کوئی مشین اٹھا کے لے گیا، تو انہوں نے کہا پھر وہی ہوگا جو بکسا اٹھانے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ بہرحال یہ ناٹ اے گڈ آنسر۔ مشین کو متعارف کرانے کے لیے قانونی ترمیم ضروری ہے، قوانین میں ترمیم کل پارلیمنٹ نے کر دیا۔ مشین کو ہیک اور ٹیمپر کیا جا سکتا ہے جس سے گنتی غلط ہو سکتی ہے۔ یہ سوال ابھی تک حل طلب ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت تفصیلی آرٹیکل ہے جو نس سے جڑے ہوئے ایک شخص نے کیا، ایک پروفیسر صاحب نے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں مختلف جو سرٹیفائڈ ٹیکنالوجیز سے بنی ہوئی مشینیں بھی تھیں، ان کو بھی ہیک کر لیا گیا۔ تو پاکستان اس کو کیسے بہتر بنائے گا؟ اس کے پلسز اینڈ مائنسز بہت اچھے سے انہوں نے بتائے ہیں، لیکن یہ مائنسز والے ایشوز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پاکستان
میں تو ہر الیکشن کے نتیجے کو ہم مانتے نہیں ہیں. مشین کے سافٹ ویئر کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. مشین کے ذریعے شفافیت اور ایمانداری کو یقینی بنانا ناممکن ہے. مشین کے استعمال پر فری کین میں اتفاق نہیں ہے, اور جو ابھی بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے پاس کروا لیا اور باقی اپوزیشن ساری باہر کھڑی ہے. اس کے اپنے اتحادی اس کے ساتھ نہیں تھے, آخر میں فون کروا کے بلوا لیا. کل کو یہ سارے لوگ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہوں گے جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. مشین کے بارے میں عوام کو آگاہی نہیں, ووٹر کو علم نہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے عملہ تربیت یافتہ نہیں, بگ کوسچن مارک. اگر آپ نے مشینیں استعمال کرنی ہیں تو اس کے لیے ٹرینڈ عملہ چاہیے جس کو مستعد عملہ مسلسل ٹریننگ دے سکے. الیکشن کمیشن آف پاکستان, الیکشن کمیشن کے پاس مستقل عملہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ صرف الیکشن کے لیے ہائر کیا جاتا ہے. ای وی ایم کے سلسلے میں اقدامات اجرت میں کیے جا رہے ہیں, یہ عمل عالمی معیار کے منافی ہے. یہ وہ پوائنٹس تھے جو ہمارے سامنے آئے. آج ایک کمیٹی میں الیکشن کمیشن تھے, ان سے بھی یہ سوال و جواب کیے گئے, اور ایک چیز جو رپورٹ نہیں ہوئی میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا. ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں گے, اس کے بعد الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی. تو ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بل پاس کیے جاتے ہیں, تو کیا اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو گئی؟ تو یہ سوال کا جواب چاہیے ہمیں. یہ سوال کا جواب انہوں نے مثال تو دے دی ہے, لیکن اس کا جواب جو ہے وہ اپوزیشن حکومت سب کو اس کا چاہیے ہوگا. قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ووٹنگ مشین پر کئی سوالات. ای وی ایم کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں. سیکرٹری الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں ووٹنگ مشین کا استعمال اگلے انتخابات میں ہوگا یا نہیں, ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا ووٹنگ مشین کو استعمال سے قبل 14 مراحل سے گزرنا ہوگا. سیکرٹری الیکشن کمیشن ای وی ایم کے استعمال سے متعلق 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹس کرنے پڑیں گے. ہمارے ساتھ شرکا ہیں آج عامر کیانی صاحب, تحریک انصاف سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں, پی ایم ایل این سے. دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. پرائم منسٹر نے آج ای وی ایم مشین کے حوالے سے جو بیان دیا, پہلے وہ دکھا دیں پھر آگے چلتے ہیں. کل مجھے بہت خوشی ہوئی ای وی ایم مشینز کی. ٹیکنالوجی کا آج استعمال نہ کرنا, اس سے بڑا امکانہ کیا سوچ ہو سکتی ہے. سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے. پچھلے الیکشن کے اندر 15 لاکھ ووٹ ضائع ہوئی. وہ اگر ای وی ایم مشین ہوتا تو 15 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جانی تھی. سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے, 30 سال سے پیسہ چل رہا ہے. ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دی ہے. یہ دونوں جماعتوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تمام دکھوں کا مداوا ہے, یہ ایسے ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, جو آپ نے ساری بات کی ہے, مجھے لگتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام سے پہلے آپ نے سارا وہ تجزیہ کر دیا ہے. نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ایک ریئلٹی ہے کہ ہم ایک یہ دور آگے ٹیکنالوجی اور سائنس اور ترقی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ موبائل آج تھے, کل ہم فون عام لگوانے کے لیے ٹیکنالوجی آنی چاہیے تھی ایز اے میٹر پرنسپل. میں اس لیے گزارش کروں, دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک چیز پچھلے 50 سال سے کنٹروورشل ہو اور اس میں کوئی پروگرس نہ کرے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. لیکن کیا وہ پروگرس کنٹروورشل وے میں کرنا بہتر ہوتا ہے یا اتفاق رائے سے کرنا بہتر ہوتا ہے؟ کنٹروورشل وے میں اتفاق رائے تو اپوزیشن کبھی کرے گی نہیں, کیونکہ ڈے 1 سے جب پی ایم صاحب ہم الیکٹ ہو کے آئے تو پہلی تقریر میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کنٹروورسی تو شروع ہو چکی تھی. سر 18ویں ترمیم میں یہ جب الیکٹورل ریفارم پاس ہوئی تھی, اس کی کلاز 1 اور 3 کہتی تھی کہ یہ مشینیں ڈالی جائیں گی. وہ اتفاق رائے سے پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا. آپ کی جماعت ڈی چوک میں دھرنا دینے کے باوجود اس اتفاق رائے میں شامل تھی. آپ بے شک جو مرضی کہیں, آپ اس سے انکاری نہیں ہو سکتے کہ ہمیں اب پروگرس آن دا بیسس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کرنی چاہیے, اور لڑائی ہوتی رہی ہے. اس کا کوئی سلوشن نہیں تھا کہ آج تک آپ مجھے بتائیں آپ نے کون سے اقدام 30-40 سال پرانی جماعتوں میں کون سے اقدام کیے جس سے جو آج یہ شور کر رہے ہیں. ہوز واز ریسپانسبل؟ جن نے 10 الیکشن کرائے وہ ریسپانسبل نہیں ہے. آپ نے جماعت میں کون سا ایسا الیکشن کروایا جس سے جماعت میں جمہوریت نظر آ رہی ہو؟ دیکھیں جمہوریت کی بات تو تب کریں جب جن کے پاس 40 سال یا 50 سال کا ٹینیور تھا اور 10 الیکشن میں وہ شامل ہوئے. کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے جب آئے ہیں, پہلی بار ہی ہم نے انٹروڈیوس کرایا. اب شور مچ رہا ہے. آپ کی جماعت میں جمہوریت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ ہم الیکشن کرواتے رہے, ہم سے زیادہ الیکشن تو کسی نے کروایا نہیں. ہم نے ہر جگہ الیکشن کروائے ہیں. آپ بلال نے آپ اپنا ریکارڈ منگوائیں اور دیکھ لیں کہ کس جماعت کتنی پرانی اور کتنے الیکشن کروائے. اب یہ دیکھیں, یہ تو آپ کو میرے پارٹی کے حوالے سے ایز اے سیکرٹری جنرل یہ بات
مجھے پتا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. تو بات دیکھیں نا, جسٹس وجی صاحب نے جو کچھ لکھا تھا, جسٹس وجی صاحب دیکھیں انہوں نے کیا لکھا, الیکشن ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. دیکھیں ہر بندہ جب آتا ہے تھوڑا سا اس کو پرابلم ہوتی ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پھر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اپوزیشن ہے, اب یہ ان کو کچھ حل نظر نہیں آ رہا, ہر آتی جاتی چیز پہ انہوں نے آبجیکٹ تو کرنا ہے. تو پرابلم یہ ہے ملک صاحب کہ یہ ایک شور ہنگامہ اس لیے ہے کہ یہ ابھی باہر بیٹھے ہیں. ہم کچھ جو مرضی کر لیں یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے, اور ہم یہ سب کو اتفاق یہاں کرنا پڑے گا. آج اپنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, ساری ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. یہ کوئی مسجد کے اسپیکر پہ تو نہیں آپ انٹرویو لے رہے, تو ٹیکنالوجی آپ نے اڈاپٹ کیا ہے. مسجد کا اسپیکر بھی ٹیکنالوجی ہے, میری بات سمجھیے, اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں میری گزارش لوگ سنتے ہیں اذان. یہ بات یہ ہے کہ آپ کو آگے جانا پڑے گا, آپ کی خواہش سے یا کسی اور کی خواہش سے. ڈاکٹر مصدق ایک بات سے مجھے ان کی اتفاق ہے, وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, ہمیں آگے جانا چاہیے. دوسری سے ان کی اتفاق نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بلڈوز کیا. میرا خیال تھا کہ اس میں کنسنسس ہونا چاہیے یا ایٹ لیسٹ میجر پارٹیز آن بورڈ ہونی چاہیے تھی. آپ کیوں انکاری ہیں کہ نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے؟ میری خواہش تو ہے کہ آپ کسی وقت ابھی تھوڑا سا وقت نکال کے جو آج فائنانس کمیٹی میں ہوا ہے وہ اس کو سیکنڈ میں لے جاتے, پہلے اس کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, شکریہ جی. دیکھیے کوئی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے. پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, 250 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ کم جو ممالک ہیں, اس میں سے کچھ 6 یا 7 ممالک ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں الیکشن کے لیے. اس میں جو سر فہرست ہے جس نے کامیابی سے استعمال کیا ہے وہ ہے اسٹونیا. اسٹونیا کی کل پاپولیشن جو ہے وہ 13 لاکھ لوگ ہیں. 13 لاکھ ووٹرز نہیں ہے بھائی, کہیں غلط فہمی آپ کو ہو جائے. 13 لاکھ اس ملک کی پاپولیشن ہے, یعنی اس میں 4-5 لاکھ ووٹر ہوں گے. وہ 4-5 لاکھ ووٹرز کے لیے یہ مشین استعمال کی گئی ہے. بہت سے ممالک نے استعمال کی اس کو اور اس کے بعد چھوڑ دیا, اور چھوڑا اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے الیکشنز ریگ ہوتے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ الیکشن ریگ ہونے کی کوئی تحریک نہیں, کوئی روایت نہیں ہے. استعمال امریکہ میں بھی ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی یہ شکایت ہے کہ رشیا نے اس کی مشینیں ٹیمپر کر دی. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, میں آپ کو اس کا مسودہ بھیج دیتا ہوں تو آپ پڑھ لیجئے کہ امریکہ کے اندر جو استعمال ہے مشینوں کا, اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں فارملی, وہ کتنے شدید اعتراضات ہیں. اور ان تمام کی نوعیت جو ہے الیکشن ریگنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ مشینیں جو ہیں یہ ریگ ہو سکتی ہیں, یہ مینیپولیٹ ہو سکتی ہیں, ان میں کاؤنٹنگ ایرر انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. میں امریکہ کی رپورٹ دے دوں گا, مگر اس کے علاوہ کچھ ممالک ہیں. جرمنی نے اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ اس وجہ سے ہم استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس سے الیکشن ریگ ہو سکتے ہیں. فرانس نے چھوڑ دیا. نیدرلینڈز جہاں پہ جس کا کیپٹل ایک پروونس ہالینڈ ہے, ہالینڈ نے, نیدرلینڈز نے چھوڑ دیا. آئرلینڈ نے چھوڑ دیا. برطانیہ نے چھوڑ دیا. ہمارے ہاں ابھی پچھلے دنوں جس کو پرائم منسٹر کے سامنے جس کمپنی نے پریزنٹیشن دی تھی, یہ وہ کمپنی ہے جس نے فلپینز کی مشینیں بنائی تھی. فلپینز کے اندر وہ مشینیں استعمال ہوئیں, الیکشن ریگ ہوا, اس کے بعد پکڑا گیا اور انہوں نے ابینڈن کر دی وہ مشینیں. یہ ہیں وہ مشینیں جن کو ہم اب پاکستان میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی ٹیکنالوجی اور فرانس یا جرمنی یا آئرلینڈ یا نیدرلینڈز یا یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ, ان کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی روایات الیکشن ریگ ہونے کی اور ان میں کتنا فرق ہے سب جانتے ہیں. ایک بات اور کہوں, دیکھیے یہ کہاں سے شروع ہوا. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے ایک ٹاسک فورس بنوائی تھی ہمارے دور میں اور کہا تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ استعمال ہو سکتی ہیں, یعنی اس میں پوری دنیا میں جتنے بھی ماہرین تھے ان کو بلایا گیا, زیادہ تر پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو ماہر تھے ٹیکنالوجی کے. انہوں نے کہا یہ استعمال مت کیجئے, اس سے الیکشن ریگ ہو جائیں گے. یہ مسودہ پیش کیا گیا سینٹ میں, سینٹ کی کمیٹی میں. پرائم منسٹر صاحب کو وہ نہیں پسند آئی رپورٹ. انہوں نے کہا یہ تو اس زمانے میں سپریم نے کورٹ نہیں بنائی ہوگی, لیکن یہ اس زمانے میں بکواس رپورٹ ہے. تو انہوں نے $500,000 سے زیادہ پیسے دے کے ایک اسپینش کمپنی کو بلوایا پرائم منسٹر نے, اس حکومت نے, اور کہا کہ یہ رپورٹ غلط ہے, آپ رپورٹ لکھ کے دیں. تو انہوں نے رپورٹ لکھ کے دی کہ اس کے ذریعے الیکشن ریگ ہو جائیں گے, یہ پاکستان میں انٹروڈیوس نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کی رپورٹ بھی یہی ہے, ان کے اپنے کنسلٹنٹ کی رپورٹ بھی یہی ہے. 5-6 ممالک میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں. جس شخص نے احمد بلال سے آپ سے پوچھیں, احمد بلال محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پلڈیٹ سے. احمد صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. آج آپ نے ایک ٹویٹ کی اور وہ جی انہوں نے ایک, سوری میں معافی چاہتا ہوں, انہوں نے ایک بہت ہی شاندار جس میں پی ٹی آئی نے بھی شرکت کی, 2 یا 3 دن کی ایک پوری ورک شاپ کی تھی ای وی ایم پہ. ان سے ذرا اس کے متعلق بھی پوچھیے, جس میں اوریجنل ای وی ایم کے انوینٹر بھی آئے ہوئے تھے.
احمد بلال محبوب صاحب، ایک ٹویٹ کے اندر آج آپ کو کوٹ کیا گیا اور وہ حوالہ ہے ایک بائی الیکشن کا کہ اس کے لیے الیکشن کمیشن نے مشینیں مانگی اور ان کو بتایا گیا کہ مشینیں ہی نہیں مل سکتی. یہ کیا ماجرا ہے؟ جی، یہ اخبار میں چھپی ہوئی خبر ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا تھا کہ یہ 3 سے 4 مہینے لگیں گے اگر آپ یہ بائی الیکشن کے لیے مشینیں چاہ رہے ہیں. میں نے تو اخبار میں پڑھا ہے، اسی کو میں نے کوٹ کیا ہے، اور یہ بجا بھی ہے کیونکہ یہ اتنی جلدی مشینیں بن نہیں سکتی. آف دی شیلف تو آئٹم ہے ہی نہیں، تو یہ 3-4 مہینے اگر لگیں گے. آج شاید منسٹر صاحب سے اس پہ سوال بھی ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر 1 آدھ یا 2 پولنگ سٹیشن پہ چاہیے ہوتی تو پہلے بتاتے تو ہو جاتا. اب شاید میرے خیال میں اس طرح کا انہوں نے کوئی جواب دیا ہے، میں پورا ٹیکسٹ ابھی پڑھا نہیں ہے. لیکن یہ سرپرائز نہیں ہے کہ ایک حکومت جو پورا سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھی کہ ہم نے ای وی ایم لگانی ہے، بڑا اچھا موقع تھا، ایک پائلٹ کر لیتے. جی ہاں، بالکل بہت اچھا موقع تھا، لیکن اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے نا. تیاری تو ہے نہیں. الیکشن کمیشن چاہے تو وہ مشینیں استعمال کر سکتا ہے. 150 مشینیں ان کے پاس ہیں جو انہوں نے پہلا پائلٹ کیا تھا آج سے کوئی 3 سال پہلے. چکوال میں کیا تھا اور پھر پشاور میں کیا تھا. تو مشینیں موجود ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس 3 سال کے عرصے میں ٹیکنالوجی بہت بدل گئی ہے، تو اب تو نئی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو استعمال ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جم سکتی. اس کے لیے جب بھی کیا جائے گا باقاعدہ اسپیسیفکیشنز لکھی جائیں گی. اس اسپیسیفکیشنز کو لکھنے کے بعد اتفاق کرائے ہوگا. اس کے لیے پھر آپ ٹینڈر مانگیں گے. ٹینڈر ہمارے پیپرا لاز کے مطابق ہوں گے، تو 20 مہینے کے اندر کا تو ٹینڈر پروسیس ہی مکمل نہیں ہوگا. اور یہ ساری اتنی بڑی مشینیں، 3 سے 4 لاکھ مشینیں ایک ہی قسط کے اندر کسی دنیا کے ملک میں استعمال نہیں ہوئی. دنیا کے کسی ملک میں 4 لاکھ مشینیں ان ون گو استعمال نہیں ہوئیں. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کرنا چاہتے ہیں 20 مہینے میں. انڈیا نے 22 سالوں میں کیا. تو میرے خیال میں اتنی جلدی ایک چیز مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو 3 سال پہلے پائلٹ ہوا تھا وہ مشینیں اب 3 سال پرانی ہو گئیں، اب استعمال نہیں ہو سکتی. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ لائک 300 بلین روپیز انویسٹمنٹ آن دیز ای وی ایمس. تو کیا وہ ایک ہی الیکشن کے لیے 300 ارب روپیہ ہم لگائیں گے اور اگلے الیکشن میں استعمال نہیں ہو سکیں گی 5 سال بعد؟ میرا ریئلسٹک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ایک ہی الیکشن کے لیے ہو سکیں گی وہ، یعنی جنرل الیکشن کے لیے. اگر وہ 5 سال کے بعد ہوتے ہیں صرف ایک الیکشن کے لیے؟ جی ہاں. تو دوسرے الیکشن سے پہلے ان کی جو مینٹیننس کے مسائل ہوں گے، ٹیکنالوجی کے مسائل ہوں گے، اور بھی بہت سے مسائل ہوں گے. وہ میرے خیال میں ان میں سے تقریباً 70% کے قریب مشینیں دوسرے الیکشن کے موقع پہ استعمال نہیں ہو پائیں گی. آپ نے اس کی کاسٹنگ کا کچھ اندازہ کیا؟ کیونکہ آج منسٹر صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 سٹیپس ہوگا. پہلا تو وہ ہے کہ ای وی ایم کے اوپر آپ آئیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ اگر کسی نے اسکین کروانا ہے وہ اسکین کرے گا، اسکینر چاہیے ہوں گے. پھر پرنٹر ہے تیسری جگہ پہ، وہ ووٹ پرنٹ آؤٹ ہو کے باہر آئے گا اور پھر وہ جا کے اس بکسے میں ڈالے گا. تو جتنی 3 لاکھ مشینیں چاہیے تو 6 لاکھ اسکینر اور پرنٹر ساتھ چاہیے، ڈبل اسے تعداد چاہیے. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اتنے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، ان کی سٹوریج کے لیے پیسے ہیں، اور ان کی جو ہم نے لینا ہے، خریدنا ہے مارکیٹ سے 10 12 14 لاکھ مشینوں کی ہم بات کر رہے ہیں. 3 لاکھ ووٹنگ مشین اور 7 پرنٹرز اور اسکینرز. اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بجٹ میں اتنے وسائل ہیں. اور پیسے سے زیادہ یہ پریکٹیکلی ٹائم کے لحاظ سے، ٹائم لائن کے لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے. دنیا کے اندر یہ مینوفیکچرر کوئی تھوڑے سے مینوفیکچرر ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو 2-1 سال کے اندر یہ سپلائی کر سکیں، وہ تو 1-2 ہی ہیں. تو وہ کہاں سے اتنی عرصے میں یہ سپلائی بھی کر لیں گے؟ اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ بھی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کا عملہ بھی تربیت یافتہ ہو جائے گا، اور اس کی سٹوریج کا انتظام بھی ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی ہو جائے گا. دیکھیے یہ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. حکومت نے ایک وکٹری سکور کر لی ہے، ان کو مبارک دینی چاہیے. انہوں نے قانون پاس کرا لیا ہے. اب ذرا ریئلسٹک ہو کے الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کی ٹائم لائن طے کر لیں. یہ اگر کریں گے بھی تو مرحلہ وار ہوگا. یہ ایک ہی گو میں اس اگلے آنے والے الیکشن میں نہیں ہو سکتا. میری تو دانشورانہ رائے یہ ہے. کیانی صاحب سے پوچھتے ہیں. کیانی صاحب یہ بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو دے رہے ہیں احمد صاحب، تو آپ کی رائے چاہوں. ایک تو وہ انہوں نے جو بنیادی سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ یہ مشینیں ایک الیکشن میں استعمال ہو. نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی جو چیز شروع، دیکھیں اگر آپ چائنا کے پچھلے 30 سال دیکھیں
تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ 30 سال میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چائنا جو آج جہاں کھڑا وہ کھڑا ہوگا؟ کیا یہ بات ایک منٹ دیکھیں، اب میری بات 2 منٹ دے دیں. دیکھیں یہ ایزمپشنز ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو وہ یہ نہیں ہوگا. دنیا نے انہوں نے بقول ملک صاحب کے انہوں نے بھی کہا جی کہ دنیا نے ٹرائی کیا جو بھی کہا، لوگوں نے کوشش کی ہے. اب انہوں نے مشینوں کی بات کی، 150 مشین یوز ہوئی ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ میں بھی الیکشن لڑ کے آیا ہوں، یہ بھی الیکشن لڑ کے آئے ہیں. مجھے بتائیں وہ دھاندلی نہیں ہوتی؟ دھاندلی کیا لٹ مچی ہوتی ہے، مرے کی بھی ووٹ پڑ جاتی ہے. سب سنیں، آپ کے دور میں کتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں؟ بے شمار ہوئے. ان میں سے کسی ایک میں آپ نے کوشش کی کہ یہ پورا الیکشن اس حلقے میں؟ ہم نے کوشش کیا. یہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، ڈیسیجن میکر تو گورنمنٹ ہوتی ہے، لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، بندے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں جی کب شروع کرنا چاہتے ہیں؟ لیٹ سے کہ یہ گورنمنٹ نہیں کرتی، اب اس ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے کب انیشیٹ کب کیا جائے؟ سر کون سا دن؟ 133 میں لگا دیتے مشینیں. نہیں میں سوال کر رہا ہوں کہ کیسے انیشیٹ ہوگا؟ لیٹ سے ہم نہیں کرتے. 133 میں لگا دیتے نا مشینیں. ایک سوال، ایک آپ کے پاس پائلٹ آ جاتا. میں تو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. اگر آج یہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، نہیں ہو سکتا 2 سال، میں اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم تو 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے. سر کہاں کوشش کر رہے ہیں سر؟ ہم نے الٹیمیٹلی یہ سر کوشش کر رہے ہیں سر. الیکشن کمیشن تو ہلتا ہی نہیں ہے. ایک حلقہ آپ کو بڑی اچھی طرح ملک صاحب پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی یہ تو ہم نے زبردستی کیا ہے، ادروائز ان کو جو مرضی کو وہ نہیں کرتے. سر زبردستی کا آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا. نہیں صحیح کہا، اصل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جانا چاہیے. ایز اے گورنمنٹ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم نہیں، کیونکہ ادارے پارلیمان کا جو فیصلہ ہے یا لاز ہیں وہ سب پہ بائنڈنگ ہے یار. تو پوائنٹ از اگر ہم آج انیشیٹ نہیں کرتے تو کیا یہ کوئی اور حکومت آئے گی یا پھر اگر اس طرح تہمتیں لگتی رہیں گی، ایک پکچر کریٹ کی جائے گی کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، تو کب ہوگا؟ مجھے بتائیں کب آپ آگے بڑھیں گے، کب آپ نئی چیز کو لے کے آئیں گے، کب ٹیکنالوجی کو آگے لے کے آئیں گے؟ یہ تو دیکھیں یہ تو خواہشات کی بات پہ چلے گئے آپ. پریکٹیکل ہونے تو والی بات تو مجھے کوئی نظر نہیں آتی. آپ کے پاس 300 ارب روپے ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ گورنمنٹ ویلنگ ہے. ہم اگر ویلنگ ہے تو ہم نے کیا نا. ہماری ناک سے لکیریں نکلا. سر دیکھیں آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ہم نے 650 ارب ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو سبسیڈائز بھی کیا ہے. ہم لوگوں کی اس لیے چاہتے ہیں کہ جب کوئی گورنمنٹ آئے، چاہے یہ آئے چاہے ہم آئے، تو لوگ انگلی نہ اٹھائیں، کم از کم بریک لوگوں کو سیٹسفیکشن. ایک لے لیں پھر. یہ 300 ارب کی کہانی بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، حل تو چاہیے، نظام نے آگے چلنا ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ کے اوپر بھی میں پڑھ رہا تھا، یہ میرے خیال میں پچھلا الیکشن ہی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بائیڈن والے پہ ایشوز آ رہے تھے، تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے وہاں پہ بھی کنسرن شو کیے ہوئے ہیں. پہلے 1 منٹ آپ کو روکوں گا. احسن بھون صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے ہمارے ساتھ ہیں. احسن صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. سپریم کورٹ کیا حل ہے ایک پارلیمنٹ سے پاس کیے ہوئے قانون کو جس کے اوپر بظاہر مجھے لگتا ہے کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، اس کے اوپر کورٹ میں جانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی قانون ایسا قانون سازی کی جائے جو کسی بھی آئینی پروویژن کے منافی ہو، یا ایسی قانون سازی جو کسی اور رول آف بزنس کے منافی ہو، ان کی وائلیشن میں ہو، تو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور پرٹیکولرلی جب کوئی فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہو کسی قانون سازی کے حوالے سے، تو دیٹ کین بی چیلنج بیفور دی سپریم کورٹ. سر اس میں کون سے آئینی قانون، رولز آف بزنس اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے؟ دیکھیں اس موجودہ قانون کے حوالے سے تو ایک تو یہ کہتے ہیں جی اس کے رولز آف بزنس میں یہ ہے کہ جب جوائنٹ سیشن ہو تو ٹوٹل میجارٹی آف دی ٹوٹل ممبرشپ، دیٹ مین اگر میجارٹی آف دی ٹوٹل ممبرشپ ہے تو دیٹ مین کہ جتنے ٹوٹل سینیٹر ہیں اور ایم این ایز ہیں ان کی میجارٹی ہونی چاہیے. مطلب 222 آپ کے خیال میں کم از کم ہونے چاہیے تھے؟ منیمم ہونے چاہیے، منیمم ہونے تو یہ چاہیے. آپ کے خیال میں آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے جس کو بنیاد بنا کے سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے؟ جایا جا سکتا ہے، یہ جایا جا سکتا ہے. چلائیں جناب، بڑی خبر ہے یہ. دوسری آرٹیکل 218 جو پرووائڈ کرتا ہے کہ اس میں جو الیکشن کو کسی بھی حوالے سے شفاف بنانا یا کرانا یہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے اس کی الیکشن کمیشن کی. جی جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن ایک سارے ایشوز پہ آپ اس کے سامنے لے کے جاتے ہیں، یا تو یہ لیجسلیشن کرنے سے پہلے آپ ان کے لے وہ
اس سے سارے پروسیس سے ڈفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ اس پروسیس کے تحت ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہو سکتا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کے جو رولز ہیں الیکٹورل لاز کے حوالے سے، یہ رولز آف گیم ہیں. رولز آف گیم ہر کھلاڑی کے لیے وہی ہوں گے جو وہ تمام کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے. اگر آپ ایسے لا جو ہیں ان کو بھی بلڈوز کر کے بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حوالے سے جسٹیفائڈ. اچھا، دو چیزیں تو بڑی واضح ہو گئیں. ایک آپ نے کہا کہ وہ جو رولز آف بزنس میں کم از کم تعداد 222 ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی، اس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے. ایک آپ نے کہا کہ آرٹیکل 218 جو آئین پاکستان کا ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے اوپر سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے. تیسرا آپ نے مجھے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جایا جا سکتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کیسے وائلیٹ ہوئے اس میں؟ نہیں، میں وہ بات میں کر رہا ہوں کہ ادروائز اگر دیکھنے نا ہم ہر پروویژن آف لا کو اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے مطابق ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیا امپلیکیشن. ٹھیک ہے، تو دو بنیادی آپ کے خیال میں دو چیزیں ہو گئی. ایک تو ہو گیا کہ رولز آف بزنس کی خلاف ورزی ہوگی، اور ایک آرٹیکل 218 کے نیچے جو الیکشن کمیشن کلی طور پر خود مختار تھا اس کو ہم نے آن بورڈ لیے بغیر بائی پاس کیا اور ایک بل پاس کر دیا. اگلی بات میں ایک اور آپ عرض کروں جی، یہ جو صورتحال کل آپ نے دیکھی، اس میں یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اینیمی سٹیٹس نہیں ہوتی ہماری اپنی پارلیمنٹ میں، ایسے جیسے دو دشمن ملکوں کے لوگ ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ڈیگر ڈان ہے اور ایک بلڈوز کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرے کے رائٹ چھیننا چاہ رہا ہے. بھئی آپ اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہو، آپ لوگوں کے، کیونکہ ایک اور بات ملک صاحب، قانون کسی ایک فرد، ایک جماعت یا کسی گروہ کے لیے نہیں ہوتا. جب آپ قانون بناتے ہیں تو وہ پوری اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے ہے، پورے ملک کے شہریوں کے لیے ہے. اس میں یکسانیت ہونی چاہیے، نہ کہ وہ ایک پارٹی کہے کہ یہ ہمارے لیے یہی سوٹیبل ہے اور یہ بنانا چاہیے. اور پرٹیکولرلی الیکٹورل لا آپ تجویز کرتے ہیں کہ اپوزیشن سپریم کورٹ جائے آپ یہ تجویز دے رہے ہیں؟ میں نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے جمہوریت چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا سپریم کورٹ اس لا کو سیٹیسائیڈ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، دیکھیں یہ ابھی پرائم آف چاہیے، ان کو دیکھنے کے بعد یہ تو اپوزیشن کو پتا ہے، ہم بھی دیکھیں گے بطور ایسوسیشن، پاکستان بار ایسوسیشن کے کیا ہوا، کیا وائلیشن. بادیوں نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ وائلیشن ہے اور سپریم کورٹ سیٹیسائیڈ کر سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا احسن بون صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. یہ بڑی پتے کی باتیں بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بڑی، میرے تو اس طرف دھیان نہیں گیا کہ 218 بھی اس میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. میرے خیال میں آپ نے دو تین بڑی اہم چیزیں کی. آپ نے ایک آخری سوال پوچھا کہ رائٹس کی وائلیشن کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں، وہ محدود نہیں ہے صرف یہ جو پی ٹی آئی کی جو اس وقت کے معاملات ہیں، میں تو پوری سیاسی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان میں 1900 وہ تصویریں چھپ گئی تھی ڈبے اٹھا کے بھاگتے ہوئے، کو ایک دو وزراء ڈبے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. پھر آپ نے بہت سے کیسز دیکھے اگلے الیکشنز میں جہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں. پھر آپ نے الیکشنز لکھے جس میں ہر الیکشن میں پری پول ریگنگ جو 90 سے شروع، اس کو 3 کو الٹاؤ تو 2 کو جوڑو، 1 سے ضرب دو، اس کو ریز ٹو دا پاور 4 کرو تو جواب 29 نکل آیا. بہترین حکومت بن گئی. یہ بھی آپ نے دیکھا. آپ نے پھر کاؤنٹنگ کے اندر دیکھا کہ ووٹ اندر جو مرضی ڈلتا رہے، ٹھپے جتنے مرضی لگو، کاؤنٹنگ ہی ختم. اب اس بل میں کیا ہوگا؟ پھر آپ نے دیکھا فوگ استعمال ہوئی، اب مشین استعمال ہوگی. دیکھیں یہ وائلیشن ہے. بنیادی حق جو ہے ووٹنگ، فری اینڈ فیئر الیکشن، اپنی لوگوں کی تمناؤں اور لوگوں کی ایسپریشنز کے مطابق حکومت، یعنی ریاست کو ایک غریب آدمی کی امنگوں کے ماتحت کرنا، یہ ایک اس کا حق ہے. جب یہ حق وائلیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ فوگ کے ذریعے ہو، ڈسکا میں ہو. لیکن ای وی ایم سے ووٹنگ رائٹ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ تو متاثر نہیں. آپ اس کو چرا کے لے جائیں تو پھر فنڈامنٹل رائٹ متاثر ہوگا. میں نے تو آپ کو ابھی اگزامپل ان ممالک کی دی، تمام ممالک جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے. وہاں پہ تو صرف وہ کہہ رہے ہیں، جان سٹیورٹ کا ایک HBO پہ پروگرام ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ 15 منٹ میں کیسے کسی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو رگ کیا جا سکتا ہے. میں نس کے سامنے ایک بڑی اچھا ریسرچ پیپر چھاپا ہے، ان کو کوشش کرتا ہوں، آج ملے نہیں.
وہ بہت ہی ویل ریسرچ پیپر، آئی تھنک میں آپ کو فارورڈ کروں گا، آپ بھی پڑھیے گا، اس میں پلسز اینڈ مائنسز میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ ہیک ہو جاتی ہیں ساری. احمد بلال صاحب، لیکن اس کا حل تو چاہیے ہمیں. حکومت چاہتی ہے کہ کریں، ٹیکنالوجی ڈالیں، شفافیت آئے، تو اس میں جو فلاز ہیں پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم اس کو بہتر تو کر سکتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، یہ جو آرگومنٹ ہم جس طرح سے کر رہے ہیں نا، اس سے یہ آرگومنٹ ایسے نکل رہا ہے کہ جیسے ایک ٹیکنالوجی کی ایک ٹرین چل رہی ہے اور ایک بڑا اہم موقع ہے، پوری دنیا اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے اور ہم اس میں سے محروم رہ جائیں گے اگر ہم نے جلدی سے فیصلہ نہ کیا. دیکھیے یہ بات تو درست نہیں ہے، یہ ای وی ایم کے کانٹیکسٹ میں یہ بات درست نہیں ہے. وہ مصدق ملک صاحب نے درست فرمایا کہ 250 ملک ہیں جہاں الیکشن ہوتے ہیں، تقریباً 8 ملکوں میں صرف یہ ای وی ایم یوز ہوتا ہے، 8 ملکوں میں، اور 9 ملک وہ ہیں جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ترک کر دیا. تو اس میں کون سی ٹیکنالوجی ہم مس کرنے والے ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی تو ہم آلریڈی بہت سی استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور سے ہم دنیا کے ان خوشمس ملکوں میں سے ہیں جہاں ہمارے پاس ایک نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہے، کمپیوٹرائزڈ. ہمارے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ اس کے بعد اب آپ نے کمپیوٹرائزڈ الیکٹرل رولز بنائے ہوئے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں ایسی سہولت میسر نہیں ہے. آپ ایک اپنے جو فون ہے، سیل فون، اس پہ ایک بٹن دباتے ہیں اور آپ کو فوراً آپ کا جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کی لوکیشن آ جاتی ہے. یہ سارے کام ہو رہے ہیں، صرف ای وی ایم ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے. ای وی ایم تو ایکچولی ٹرانسپیرنسی کے پورے عمل کو کم کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتا ہے. تو اس لیے یہ کم کرتا ہے اس ٹیکنالوجی نہیں. آپ کے خیال میں پھر پاکستان تحریک انصاف اتنی مصر کیوں ہے اگر یہ اس کو ٹرانسپیرنسی کو کم کرتا ہے؟ ان کا تو اصرار ہے کہ اس سے شفافیت آئے گی. پی ٹی آئی کا اتنا کیوں زور ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے، میں پورے حسن ظن کے ساتھ کام لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس پہ ان کو صحیح مشورہ نہیں دیا جا رہا، ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے، ان کو ٹھیک بتایا نہیں جا رہا. ان کا خیال یہ ہے، اور وہ بہت اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے، کہ اس کے ذریعے سے تمام ریگنگ کے راستے بند ہو جائیں گے. دیکھیے ہمارے ہاں جو ریگنگ جس قسم کی ہوتی ہے، وہ ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے، باقی بھی یہ بات عام ہے کہ پری پول ریگنگ سب سے مقبول ترین طریقہ ہے پاکستان کے اندر پولز کو ریگ کرنے کا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کو نہیں روک پائے گی، بلکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو اس کو اور آسان کر دے گی. سینٹرلائز طریقے کے ساتھ بڑی ایفیشینٹلی چیزیں ریگ ہو جائیں گی. تو اس لیے میرے خیال میں اس کو بات کو پوری لاجیکلی ڈسپیشنیٹلی سوچنا چاہیے. یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، آپ جن کا حوالہ دے رہے ہیں ڈاکٹر طہا علی، جو نسٹ کے اندر کام ہی یہی کر رہے ہیں ریسرچ کا کہ الیکٹورل ٹیکنالوجیز کے اوپر، انہوں نے اس کے اوپر بڑا پیپر لکھا ہوا ہے. وہ لوگ جنہوں نے ابھی مصدق ملک صاحب جن کا ذکر کر رہے تھے، آسٹریلیا میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلی ای وی ایم پاکستان کے اندر جو بنی تھی کام سیٹس کے اندر، اس ٹیم کا حصہ تھے. انہوں نے بھی ایک پریزنٹیشن دی اور پیپر لکھا ہوا ہے. یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ای وی ایم ہے وہ دنیا کے کانٹیکسٹ میں وہ ہماری الیکشن ریگنگ کو ہیلپ کرنے کے بجائے سین کو اور خراب کرے گی. تو اس کے اوپر میرا خیال میں الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک آ گئی ہے. پاکستان میں الیکشن پروسیس کو ہم نے بہتر کیسے کرنا ہے، بریک سے بعد کیانی صاحب سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کیانی صاحب، شفافیت، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو لڑی جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں بات سنیں، میں پھر آپ سے گلا بریک میں بھی کیا بھی کر رہا ہوں. جب آپ 3 بندے ایکسپرٹ بٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں آپ ٹائم نہیں دیں گے، ہم کلیئر نہیں کر سکتے. لیکن ایسن بھونسا، پل ڈیٹ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی رائے میں کہتا ہوں اللہ کرے اور بڑے ہو جائیں. But I have my own point of view. This is my right. بتائیے. I have to say something. بتائیے. دیکھیں وہ جو انہوں نے بات کی نا کانسٹیٹیوشنلی، وہ محترم ہے ہمارے لیے، وہ غلط ہے. کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں، رولز کی بات کی ہے. کانسٹیٹیوشن میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی پیپل پریزنٹ ان دا ہاؤس، جو کہ لوگ موجود ہیں ان میں سے میجورٹی ہوتی ہے. وہ ہم نے ان کے ساتھ کلیئر کٹ میجورٹی تھی، 12-14 لوگوں کی میجورٹی تھی، اور ہم نے ان کو موقع دیا کہ فرسٹ ٹائم ایور کہ ہم نے ان کا ڈپٹی اسپیکر صاحب خود کاپی پینسل لے کے جناب گنتی کر رہے تھے. آفٹر ٹوائس ہی لیفٹ، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ تو اب کام ختم ہو گیا. 17 بندے کم تھے، وہ نکل گئے باہر. ان کے 17 بندے ویسے نہیں تھے، اور وہ 17 کے علاوہ ہی کچھ نہیں تھا، وہ چلے گئے باہر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے میرے بھائی نے کہا جی پیپر والے گروپ کے 6. جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں نا، تو وہ آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں
وی بلیو ان دیٹ. پتہ نہیں باقی کوئی مانے نہ مانے, ہمیں جب مینڈیٹ دیا تو یہ ہمارا بلیو تھا کہ اوورسیز پاکستانی 90 لاکھ جن کو حق بنتا تھا, جو آپ کو 30 ہمارے دور میں کانفیڈنس پی ایم پہ 30 بلین وہ ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں نا جی. اب ان کا آپ یہ ان کو لارے لگتے رہے ساری کچھ 70 سال سے, اب جا کے فرسٹ ٹائم ایور ان کو ہم نے ووٹنگ رائٹ کی بات کی ہے. آپ کو ان کو حق ملے, وہ پاکستان کے لیے ہم سے زیادہ تڑپتے ہیں, ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور وہ پاکستان سے بہت نہیں سر نہیں بھائی, میں آپ کو بتاؤں یہ سب آپ مانیں کہ جو پاکستانی باہر ہے وہ بیچارے کا ہی لانگس فار پاکستان, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بھی کرتے ہیں, ایسی بات ہے کہ ابھی ہم نہیں کرتے, لیکن کیوں جو دور ہوگا نا نیچرلی اس کے زیادہ سینٹیمنٹس نہیں سر, ہمارے بھی نمبر 2 کم نہیں ہے, آپ کے بہت ہوں گے, میں نہیں کہتا ٹیکس بھی دینا چاہیے, ٹیکس بھی پاکستانیوں کو دوسری بات ہے یہ پلیز یہ جو ڈیلے ٹیکٹکس پچھلے 40 سال سے چل رہی ہے, پلیز یہ باتیں ہیں, یہ میں بتاؤں گا اپوزیشن کا تو میں اس لیے گلہ نہیں کرتا, ان کے لیے تو ایک سر پہ عذاب ہے. وہ کیسے جس سے ظاہر ہے ہر بیچارے ابھی پچھلے سال انہوں نے جلسے جلوس کیے وہ فیل ہو گئے, ابھی ان کے جو ابھی یہ جو ایونٹ ہوا ہے ان کا بیچاروں کا وہ دیوالیہ نکل گیا, سیاسی دیوالیہ, یہ جو بھی کل کا نیشنل اسمبلی کا انہوں نے آپ کے خیال میں جپھی ڈالی ہوئی تھی, ان کی جپھی پوری ملی نہیں, جپھی ان کی پڑھ نہیں سکتی نا, ادھوری سی جپھی ہوتی ہے, کوئی ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے ایک منہ ادھر ہوتا ہے, یہ ایکچولی جپھی کے نتیجے میں فروٹ نہیں. سر میں آپ کو بتاؤں کہ جو جماعتیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں نا, ان کی کوئی نیچرل ہے ہی نہیں. ان کی اور ایم کیو ایم کی ہے, آپ نہیں ہم تھوڑے ہیں نا تو چلا لیتے ہیں, ان کا پرابلم یہ ڈویژن بڑی ہے, تو یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے. مصدق صاحب سے پوچھو, مصدق صاحب میرا خیال ہے جی کہ سر تانوں کل کچھ نہیں ملیا, ہار مان لو, دے ہیو ون. کوئی بات نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو اہم چیزیں ہیں, ایک ہے سیاسی جیت, ہمارے جو گلے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں, جو فون کے ذکر ہوئے ہیں, جو باقی چیزیں ہوئی ہیں, وہ گلے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں پاکستان میں. لیکن اگر ان کی سیاسی جیت ہو گئی جیسے تیسے بھی ہو گئی, تو ایک اخلاقی جیت بھی تو ہونی چاہیے نا. آپ ایک الیکشن کا پروسیس سامنے رکھ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ نے اعتماد کرنا ہے, سب نے, تمام الیکٹڈ لوگوں نے اعتماد کرنا ہے کہ ہاں یہ طریقہ کار صحیح ہے. سر ڈاکٹر صاحب ای وی ایم کو کہیں کہ اخلاقیات ختم ہو گئی, وہ میں نہیں مانتا. اخلاق اس کے اوپر آپ کی کنسنسس ایوالو ہونی چاہیے. دیکھیے اخلاقی وہ ایک بہتر راستہ ہوتا ہے کہ آپ سارے لوگ اس کو پاس کرتے ہیں. اس سے پہلے جو الیکشن کے قوانین بنے تھے اس میں 125 میٹنگز یا پتہ نہیں کتنی ہوئی تھیں, اور ایک کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا, اور ایک عرصہ لگ گیا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ کنسنسس بلڈ کرے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اور آپ جھگڑنا چاہتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں تیار تھے, میں نے ابھی جو آخری بات ہوئی ہے جس میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ بھائی اپوزیشن کو بلائیں, تو اپوزیشن نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کریں, تو آپ نے جوائنٹ سیشن بلا لیا. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے یہ, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ اپوزیشن میں چاہے ہم ہو کوئی ہو, وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. آپ نے ان کو بٹھانے کی کوشش کی, میں کہتا ہوں جو اسپیکر کے خط کے بعد کوشش کی, ہم نے تو دیکھیں ہم نے کوئی مشینیں اس کے اندر کوئی ہمارا سافٹ ویئر اپنا, سر آپ نے کوشش کی کہ اسپیکر کے خط, میرے سوال کا تو جواب دے دیں. ان کو اسپیکر صاحب نے کہا نا کہ ساتھ آتے ہیں, اسپیکر صاحب نے, لیکن یہ اتنے لٹکاتے ہیں چیزوں کا کہ ان کا دل تھا کہ یہ کام, آپ نے کہا چھوڑو ہی نہیں, خود ہی پاس نہیں کہا چھوڑو, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیری کریں. اور دیکھیں الیکشن انہوں نے بھی لڑنا ہے. مجھے یہ بتا دیں ان کو پرابلم کیا ہے, جو یا تو بڑا شفاف نظام چل رہا ساتھ بٹھا کے نہیں چاہیے. سر ایک سوال سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا اچھا سسٹم چل رہا تھا, کوئی دھاندلی نہیں ہو رہی تھی, کوئی مرے مردوں کی ووٹیں نہیں کاسٹ ہو رہی تھی, کچھ نہیں ہو رہا تھا. ملک صاحب ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں الیکشن آپ کسی بھی طریقے سے چوری کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کیا الیکشن پہلے چوری نہیں ہوتے, تو میں نے پوری تاریخ بتائی ہے, لیکن کیا اس کا طریقہ ایک ایسی چیز لانا ہے جس کے ذریعے فیسیلیٹیٹ ہو یہ چوری, مناسب نہیں ہے. جہاں پہ چوری ہو رہی ہے وہاں پہ روکنا ہے. اچھا تھا 10-20 مخالفت میں ووٹ کر دیتے, باقی ووٹ حق میں کر دیتے. مجبوری اور ضرورت ہے کہ ہم ایک ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس. عامر کیانی صاحب, مصدق ملک صاحب اور باقی مہمان صاحب, آپ سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.